نظر بد کسے کہتے ہیں؟ نظر بد کسے کہتے ہیں؟ نظر بد کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا کسی اور کو حیرت و تعجب کے ساتھ یا حسد کی نگاہ سے یا رشک کی نگاہ سے دیکھنے کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ حسد کی نگاہ سے، جلتے ہوئے جلن سے، یا رشک کرتے ہوئے باہ کیا بھی اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، کیا بھی انہیں اتنا خوبصورت ہے نا، کیا بھی انہیں اتنے اچھے کپڑے پہنائے نا، یہ جو ہے نا حیرت و تعجب کے ساتھ کسی کو جو ہے غلط نظر سے دیکھنے کو جو ہے نظر بد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نظر بد جو ہے انسان کو، ایک آدمی کو جو ہے قبر کے گڑھے تک پہنچا سکتی ہے، اور ایک اونٹ کو جو ہے ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، پکانے والی ہانڈی تک ایک اونٹ کو پہنچا سکتی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا نظر بد نہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ جانوروں کو تک بھی جو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ نظر بد لگنے کی وجہ سے ایک جانور کی بھی موت ہو سکتی ہے، ایک انسان کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے اتنی خطرناک چیز تھی، تبھی چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔ کیا فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ استعیذوا باللہ من العین، اے میرے صحابہ نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، نظر بد سے اللہ سے پناہ طلب کرو، فإن العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد کا لگنا یقینی ہے، حق ہے، لگ کر کے ہی رہے گی نظر بد۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرو، جہاں تک ہو سکتا اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں کی، گھر سے باہر نکل رہے ہیں دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے باہر نکلتے وقت ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی کے اندر جو سفر کی جو دعاؤں کا اہتمام ہے، کتنی بہترین دعائیں سفر کی دعائیں معلوم ہیں، بہترین معنی مطلب پڑھ کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کتنی پیاری دعائیں اس کے اندر سکھائی گئی ہیں۔ ساری دعائیں ہماری حفاظت کے لیے، ساری دعائیں ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہے ساری دعائیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى الانبياء وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، پردانشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، ستائش صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا تن تنہا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حضرات، اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا وہ ہے نظر بد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ محترم حضرات، آج میں اور آپ جس عجیب دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کو جو ہے بیماریوں کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور بیماریوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، اور یہاں پر چند بیماریاں ایسی ہیں
جو انسان کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، کھانے پینے کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے، سونے جاگنے میں ڈسٹرب کی وجہ سے، مختلف قسم کی وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں آتی ہیں، اور اس کا علاج بھی جو ہے ہمیں مل جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج مل جاتا ہے۔ لیکن چند ایک بیماریاں ایسی ہیں جو نظر بد کی وجہ سے آتی ہیں، نظر کی وجہ سے لگتی ہیں، نظر بد کی وجہ سے انسان ان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے ہم میں سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، کسی بھی قسم کے عمر کے طبقے کو لے لیں آپ، جب وہ بیمار ہوتے ہیں 1000 بار وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر ڈاکٹر ان کی تشخیص صحیح معنوں میں نہیں کر پاتا، ان کی بیماری کو پکڑ نہیں پاتا، ڈاکٹر کے یعنی حدود سے پرے ہوتی ہے بیماری، اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، 1000 دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، 1000 چیزیں وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا علاج کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کا علاج؟ تعویذوں میں ہے، گنڈوں میں ہے، ناریلوں میں ہے، کدو میں یا مرچی میں ہے، یا لیمو میں ہے، یا کس میں ہے اس کا علاج؟ یا درگاہوں میں بیٹھے باباؤں کے پاس ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا علاج قرآن اور حدیث کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا علاج اللہ کی کتاب میں اور نبی کی کتاب، نبی کی سنت کے اندر اس کا علاج پایا جاتا ہے۔ جب تک ہم اس کا علاج صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر نہیں ڈھونڈیں گے، تب تک آپ کی بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے بابا کے دربار میں چلے جائیں، آپ کی بیماری کا حل آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائیوں، سوائے آپ اپنے ایمان کو برباد کرنے کے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا ایمان بھی گیا، آپ کی آخرت بھی گئی، آپ کی صحت بھی گئی، آپ کی عمر بھی گئی، آپ کی زندگی بھی گئی۔ تو میرے بھائیوں، نظر بد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نظر بد کسے کہتے ہیں؟ نظر بد کسے کہتے ہیں؟ نظر بد کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا کسی اور کو حیرت و تعجب کے ساتھ یا حسد کی نگاہ سے یا رشک کی نگاہ سے دیکھنے کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ حسد کی نگاہ سے، جلتے ہوئے جلن سے، یا رشک کرتے ہوئے، باہ کیا بھی اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، کیا بھی انہیں اتنا خوبصورت ہے نا، کیا بھی انہیں اتنے اچھے کپڑے پہنائے نا، یہ جو ہے نا حیرت و تعجب کے ساتھ کسی کو جو ہے غلط نظر سے دیکھنے کو جو ہے نظر بد کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں نظر بد سے کیا کیا نقصانات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، کیا کیا پریشانیوں سے ہم لوگ جو ہے دوچار ہوتے ہیں نظر بد کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز، نظر بد کی وجہ سے انسان کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ کون تھی اسماء بنت عمیس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بچے جو ہے کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں، ان کے بچے کمزور ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں، بہت بیمار نظر آ رہے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بھائی کے بچوں کو کیا ہو گیا، میرے بھتیجوں کو کیا ہو گیا، کیا انہیں کوئی بیماری لاحق ہے یا کیا ہو گیا ان کو اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ انہیں جو ہے نا لا ولکن العین تسرع الیہم، فرماتی ہیں کہ نہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ان کو جلد جو ہے نظر لگ جاتی ہے، یہ جلد جو ہے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دم کیا، ان پر دعاؤں کا ورد کیا اور ان کو دم کیا، سورتوں کا ورد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے دم کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان نظر بد کی وجہ سے کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز نظر بد کے نقصان کے تعلق سے، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان اگر اونچائی پر کھڑا ہے،
کسی بلڈنگ پر کھڑا ہے، کسی پہاڑ پر کھڑا ہے، یا کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ نظر بد کا شکار اگر ہو جاتا ہے تو وہ نظر بد کی وجہ سے وہ گر بھی سکتا ہے، اوپر سے گر بھی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین، بخاری کی روایت، ان العین لطولع الرجل باذن اللہ حتی یصعد حالقا ثم یتردى منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر بد ہے وہ انسان کو ایسے پکڑتی ہے یا ایسی جگہ پر سے جو ہے گراتی ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ حتی یصعد حالقا، کہ وہ انسان اگر اونچی جگہ پر بھی کھڑا ہے تو وہ نظر بد کے لگنے کی وجہ سے گر سکتا ہے، اوپر سے نظر بد لگنے کی وجہ سے گر سکتا ہے۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے نظر بد میرے بھائیوں، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اونچائی پر کھڑا ہوا شخص جو ہے نیچے گر سکتا ہے۔ اور ایک جو نقصان اس کا نظر بد کا بتایا جاتا ہے، سب سے خطرناک نقصان، کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کو موت بھی لاحق ہو سکتی ہے، انسان موت کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اکثر لوگوں کی موت نیچرل ڈیتھ کے بعد، یعنی جو نیچرل، جو گھر پر جو انتقال ہو جاتا ہے، اچانک انتقال ہو گیا، جسے نیچرل ڈیتھ کہتے ہیں، نیچرل ڈیتھ کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں میری امت کے اندر ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے ہوں گے۔ نہیں ہو رہی ہماری موتیں آج؟ کتنے ایسے نوجوان ہوں گے، کتنے ایسے نوجوان ہوں گے، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے اچھے بچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک پڑ گئے۔ بہت ساری حدیثیں میں آپ کو اب بتاؤں گا، بہت ساری مثالیں آپ کو بتاؤں گا کہ نظر بد کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اچانک کھڑا ہوا ہے آدمی، تعریف کر دے، پڑ جائے گا، گر جائے گا، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نظر بد جو ہے انسان کو، ایک آدمی کو جو ہے قبر کے گڑھے تک پہنچا سکتی ہے، اور ایک اونٹ کو جو ہے ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، پکانے والی ہانڈی تک ایک اونٹ کو پہنچا سکتی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا نظر بد نہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ جانوروں کو تک بھی جو ہے اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ نظر بد لگنے کی وجہ سے ایک جانور کی بھی موت ہو سکتی ہے، ایک انسان کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس سے ہر انسان بچنا چاہیے، اور ہر انسان کو اس کے تعلق سے احتیاطی تدابیر جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، دوسرا جو نقصان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی، دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین۔ اگر تقدیر کے فیصلے کو ٹالنے کی اگر کسی چیز میں اگر طاقت رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر رکھتا تو وہ نظر بد کے اندر رکھتا۔ یعنی آپ کے تقدیر کے فیصلے میں کیا تھا، آپ 60 سال جئیں گے، 70 سال جئیں گے، لیکن ہو سکتا تھا اگر طاقت اس کے اندر ہوتی نظر بد کے اندر تو وہ آپ کو وقت سے پہلے بھی جو ہے نا آپ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے، تقدیر کے فیصلے کو اگر کسی چیز میں ٹالنے کی طاقت ہوتی تو وہ جو ہے نظر بد کو جو ہے نہ ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے، یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ اس برائی کو عام کیا گیا ہے، بہت زیادہ برائی کو عام کیا گیا ہے۔ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وجہ یہ ہے، جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کے اندر کوئی خوبی دیکھو، اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی خوبی دیکھو اور کوئی اچھائی دیکھو یا خود اپنے اندر اچھائی دیکھو تو فوراً کیا کرنا ہے، برکت کی دعا کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ، اس طریقے سے برکت کی دعا کرنا ہے۔ بغیر برکت کی دعا کے جو ہمارے الفاظ نکلتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، میرا بچہ اچھا دکھ رہا ہے، واہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے میرا بچہ، بولتے نہیں بولتے؟ مائیں بولتی ہیں، باپ بولتا ہے، اور ہمارے دوست کچھ اچھا پہن لیں، اچھا کر لیں، کچھ اچھی دکان کھول لیں،
بغیر کسی دعا کے ہماری زبانوں سے جو ہے گویا ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بد دعا دے رہے ہیں، نظر بد کے ذریعے سے گویا ہم جو بد دعا دے رہے ہیں، ان کی جان سے کھیل رہے ہیں ہم لوگ، ان کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، برکت کی دعا کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے یہی وجہ ہے، دیکھیے اتنی خطرناک چیز تھی، تبھی چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔ کیا فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ استعیذوا باللہ من العین، اے میرے صحابہ نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، نظر بد سے اللہ سے پناہ طلب کرو، فإن العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد کا لگنا یقینی ہے، حق ہے، لگ کر کے ہی رہے گی نظر بد۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، نظر بد کی اسباب کیا ہیں، نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی سبب وجہ جو ہے وہ ہے حسد ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ حسد ہے۔ ہم جو ایک دوسرے سے جلتے ہیں نا، میرے بھائی کو اچھا ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، میرے دوست کا اچھا ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، میرے کسی مسلمان بھائی کا اچھا ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے حسد ہوتا ہے، اور میں اس کے تعلق سے جلتا ہوں، حسد کرتا ہوں۔ ہونا تو کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حق میں اور برکت کی دعا کریں۔ نبی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر آپ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، کیا سمجھتے ہیں؟ میں اسے جلا تو انہیں تباہ ہو جاتا، میں اس سے جلا نا تو انہیں تباہ ہو جاتا، میں اس کو تباہ کرنا، انہیں مرنا، انہیں اب اسے مار کو چھڑنا میں۔ یہ نیت کے ساتھ اگر کوئی حسد کرتا ہے نا میرے بھائیوں، سب سے پہلے وہ تباہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ تباہ ہوتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے، بعد میں اس کا دوست ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کی مرضی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے تئیں جو ہے ہمیشہ اچھا سوچیں، پروردگار آپ کے حق میں اچھا سوچے گا، آپ اس کی خوشی چاہیں وہ آپ کی خوشی چاہے گا۔ تو میرے بھائیوں، حسد جو ہے نا سب سے پہلی وجہ ہے، سب سے پہلا سبب ہے نظر بد کا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق میں کیا پڑھیں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پناہ مانگنے کو کہا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، قُلْ اعوذ برب الفلق، اعوذ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جب حسد کرنے والا اپنا شر کرتا ہے نا، اس شر سے میں جو ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہم لوگ جو ہے سورہ فلق کے اندر پڑھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حسد جو ہے نا سب سے بڑی وجہ ہے نظر بد کے لگنے کی۔ اس لیے ہمیں حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ حسد جو ہے نا انسان کے اعمال کو، انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر جگہ جہاں پر نعمت حاصل ہوتی ہے نا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے، وہاں پر ایک حاسد نظر آ جائے گا آپ کو، وہاں ایک حاسد ملے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ چاہنا چاہیے۔ اور دوسری جو سبب ہے، دوسری جو وجہ ہے نظر بد کے لگنے کی، وہ ہے حد سے زیادہ اپنے نعمتوں کا اظہار کرنا، حد سے زیادہ نعمتوں کا اظہار کرنا۔ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اکثر ہماری خواتین کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ کیسا؟ میرا بچہ ایسا کرتا، میرا بچہ وہ کرتا، کیا سنتے یاد کر لیتا، پڑھتے یاد کر لیتا، اتنا کھانا کھاتا۔ اس طریقے کے جو الفاظ جو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، یہ جو حد سے زیادہ اپنے خود کے لیے بھی ہم جو ہے نا بڑے دیگ ہاکتے ہیں، بڑے بڑے پھینکتے بولتے ہیں نا، ویسی حالت ہماری۔ شیخی بگارنا کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں رہتا بیچارے کے پاس، چپ کے تو بھی اچھلتا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ خود کا نقصان کر رہا میرے بھائی، خود کا نقصان کر رہے ہو، خود کو نظر بد کا شکار کر رہے ہو تم۔ اللہ کے نبی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آگے حدیث بیان کروں گا آپ کو۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے شیخی بگارنے کے سلسلے میں، آج کے دور میں ہمارے نوجوان یا ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یا ہماری خواتین ہیں،
ان کے اندر جو ہے جو سب سے بڑی جو بیماری ہے آج کے دور میں نظر بد کے لگنے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا موبائل ہے. ہمارا موبائل ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے فوٹوگرافی کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں, سیلفی کھینچتے ہیں, اور اس موبائل کے ذریعے سے ہم جو ہے اسٹیٹس رکھتے ہیں, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے. ارے اللہ اکبر, ہر وہ جگہ ہم لوگ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں یا فوٹو اتار کے ڈالتے ہیں جہاں پر نہیں کرنا چاہیے حرکتیں. اب باتھ روم ایک باقی رہ گیا, حمام ایک باقی رہ گیا جہاں پر ہم لوگ کو سیلفی اتارنا ہے. میرے بھائیوں, یہی آپ کی تباہی کی وجہ ہے. کئی نوجوان ایسے ہیں گاڑیوں میں جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ ویڈیو اتار کر کے ڈالتے ہیں, دوسرے دن ان کی موت کی خبر آپ کو سامنے نظر آتی ہے ایکسیڈنٹ کی شکل میں. یہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں میرے بھائیوں. ہمارے بچوں کی تصویریں سیلفی کی شکل میں, ہم خود کی تصویریں, اپنے بچوں کی تصویریں فوٹوگرافی کر کر کے جو ہے نا ہم لوگ سوشل میڈیا پر جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں. ایک تو بے پردگی, دوسرا شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے, تیسرا کیا ہے آپ نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں. کئی لوگوں کی نظریں نہ جو ماشاءاللہ کہتے ہیں, نہ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں, نہ آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی نظر بد کا آپ جو ہے شکار ہو جاتے ہیں, اور جو ہے نظر بد کی وجہ سے آپ جو ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے نظر بد کی جو تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انسان کا بے جا حیرت و تعجب, بے جا حیرت و تعجب, کسی چیز کو دیکھ لیے فوراً تعجب میں آ جاتے ہیں ہم لوگ, حیرت میں آ جاتے ہیں, فوراً حیرت و تعجب کرتے ہیں. کیسا, ابا ابا تمہارے پاس یہ ہے کیا, ابا یہ کھا لیا کیا تمہیں, یہ پہنے کیا, اتنا مہنگا ہے کیا آپ کے پاس. اس طریقے سے جو ہے نا حیرت و تعجب کے ساتھ جو ہے کسی کے سامنے اظہار کرنا, گویا آپ اس کو نظر بد کا شکار کر رہے ہیں. صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں, نبی حدیث ہے بخاری کی, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سہل ایک مرتبہ نہا رہے تھے, وہاں سے جو ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے, اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت انسان, بڑے گورے چٹے خوبصورت انسان. جیسے ہی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا, انہوں نے ان کو دیکھا اور کہا کہ میری زندگی میں, پہلے تو حمام ایسے بند نہیں ہوتے تھے, پردہ وردہ اٹکاتے وہ لوگ جو ہے میدانوں میں جو ہے نہایا کرتے تھے, تو دیکھ لیا انہوں نے, کہا کہ میری زندگی میں آپ سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. یہ کہنا تھا, حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ جو ہے زمین پر گر پڑتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ یہ کہہ رہے تھے جس کی وجہ سے یہ گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتے ہو, اپنے بھائی کا مرڈر کرنا چاہتے ہو, اپنی نظر کے ذریعے سے, اپنی نظر بد کے ذریعے سے اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتے ہو. تم کو تو چاہیے کہ اگر تم اپنے اندر اپنے مال میں یا اپنے بھائی کے اندر, اپنے بھائی کے مال میں اگر کوئی اچھائی دیکھو تو اس کے حق میں برکت کی دعا کرو. کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اندر بھی اگر آپ کو اچھائی دکھتی ہے تو آپ کو برکت کی دعا کرنی. میرے بھائیوں, پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ برکت کی دعا کے بغیر آپ نظر بد سے بچ ہی نہیں سکتے. یہ ایک وجہ ہے نظر بد کے لگنے کی. اور اب آگے بڑھتے ہیں. نظر بد کی دو قسمیں بتائی گئی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نظر بد کی دو قسمیں بتائیں. پہلی قسم جو ہے انسان کی نظر, انسان کی نظر انسان کو لگتی, انسان کی نظر انسان کو لگتی, جس کی مثال میں نے آپ کو دی. اور ایک ہوتی ہے جنات کی نظر, جنات کی نظر بھی لگتی. اس کے تعلق سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان والانس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنات اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے, اللہ کی پناہ مانگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی؟ جنات اور انسانوں کی. جیسا کہ قرآن کی وہ آیت سورہ ناس کی, من الجنتی والناس قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیجئے میں اپنے رب سے جو ہے پناہ طلب کرتا ہوں. کس سے؟ من الجنتی والناس, جنات اور
انسانوں کے نظر سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آنا۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ دو قسم کی نظریں، ایک انسان کو نظر لگتی ہے، اور انسان کی نظر میں خود کی نظر خود کو بھی لگ سکتی ہے، خود کی نظر خود کو یا خود کے مال کو لگ سکتی ہے۔ اور جنات کی نظر کے تعلق سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی نیزے سے وار کیا جائے، اگر انسان کے جسم میں کسی نیزے سے وار کیا جائے یا نیزہ اس کے سینے میں گھسا دیا جائے، اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان جنات کی نظر سے ہوتا ہے، جنات کی نظر سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، حمامات، باتھ روم جاتے ہوئے، ٹوائلٹ جاتے ہوئے، حمام جاتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے، کہ ہم کو دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، شیطان جو جن مرد ہیں یا جن عورتیں ہیں ان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا کر کے آپ جو ہے باتھ روم کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کی نظر بھی جو ہے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے ایک اور جو حدیث آتی ہے کہ میدان میں اگر آپ جاتے ہیں، کسی بھی نئی جگہ آپ اترتے ہیں، یا کہیں میدان میں آپ اگر حمام کے لیے اترنا چاہتے ہیں، تو یہ حکم دیا گیا حدیث کے اندر کہ آپ کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر کے جو ہے آپ کو اپنے حمام سے فارغ ہونا ہے، اپنے حمام سے جہاں میدان وغیرہ میں آپ جاتے ہیں نا، باہر کہیں سفر میں ہیں، میدان میں اگر آپ اترتے ہیں تو وہاں پر بھی کہیں پر جو ہے جن شیطان ہو سکتے ہیں، جس کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے یہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خود کی نظر خود کو لگ سکتی ہے، جیسا کہ اس کی مثال کے طور پر ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر جو ہے ایک اصحاب الجنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی باغ والوں کا ذکر کیا ہے، دو لوگوں کا ذکر کیا گیا جو باغ والے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص جو ہے، ایک دوست جو ہے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، اپنے باغ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنے باغ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ایسا باغ شاید کہیں بھی نہیں ملے گا، اتنا بہترین باغ، میں سمجھتا ہوں ایسا باغ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، یہ میرا جو باغ ہے وہ کبھی میری زندگی میں ختم نہیں ہوگا اور کبھی قیامت قائم ہونے والی نہیں۔ یعنی ایک معنوں میں اس نے جو ہے تکبر کیا، استکبار کا اظہار کیا، اور خود جو ہے اپنی باغ کے تعلق سے یہ بڑی بڑی چیزیں بتانے لگا، بہت بڑی بڑی تعریفیں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میرے بھائی اتنا تکبر صحیح نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے جس نے تکبر کا اظہار کیا تو اس کے دوست نے نصیحت کی کہ میرے بھائی اتنا تکبر صحیح نہیں ہے، جو بھی نعمت ملتی ہے ہمیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس نے اس کا انکار کیا، رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، رات اس کا باغ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ دوسرے دن پہنچتا ہے، افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے باغ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو اس کا دوست کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بجائے اس کے کہ تو اپنے باغ کی بے جا تعریفیں کرتا، اپنی بڑائی بیان کرتا، اس سے بہتر تھا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا یہ کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو میرے باغ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ یہ بات اگر تیری زبان سے نکلتی تو شاید کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرے باغ کو کسی آفت سے، کسی بلا سے جو محفوظ کر لیتا۔ تو مفسرین اکرام میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک نکتہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں ہمارے دوستوں میں ہمارے اندر خود کوئی اچھائی نظر آئے تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بچے اچھے دکھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دوست و احباب، بیویاں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنیں، اگر آپ کو کوئی بھی چیز ان کے پسند آتی ہے فوراً کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ عرب میں جا کر کے دیکھیے، سعودی عرب جو ہے، دوسرے عرب ممالک میں جا کر کے دیکھیے، آپ ان کی زبانوں پر بارہا سنیں گے آپ ان کی زبانوں پر، ان کی زبانیں بات شروع کرنے سے پہلے دعاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ، یہی رہتا ہے ان کی زبانوں پر۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، یہ کتنی خطرناک چیزیں ان کو پتا ہے، اس چیز کا علم ہے، اسی لیے وہ لوگ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
نظر بد سے بچنے کی ایک دو تدبیر بیان کر کے میں جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا. نظر بد سے کیسے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ سب سے پہلا جو ہے اپنی نعمتوں اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی خوبیوں کو اور اپنے معاملات کو لوگوں سے چھپانا، لوگوں سے مخفی رکھنا. پتہ نہیں کون اس میں سے آپ کا حاسد نکل جائے، آپ سے جلنے والا نکل جائے، یا آپ کو دعا نہ دے، آپ کی بچی گچی چیزیں بھی جو نا تباہ و برباد ہو جائے گی. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، صدقہ جب کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرو تو تمہارے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، تمہارے لیفٹ ہینڈ کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے صدقہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں، دکھا کر کے صدقہ کر رہے ہیں، ایک تو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک آدمی دیکھتا ہے آپ 2000 کی نوٹ دے رہے ہیں، 2000 روپے دے رہے ہیں، 3000 روپے دے رہے ہیں، 5000 روپے دے رہے ہیں، بولتا ہے واہ کتنے پیسے دے رہا دیکھو بھی انہیں، کتنے زیادہ پیسے دے رہا دیکھو. نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں. نیک کام کر کے بھی آپ جو ہے نا کسی نقصان کا جو ہے باعث بن سکتے ہیں، کوئی نقصان آپ کو جو ہے پہنچ سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور خیرات کو چھپا کر کے دینے کا حکم دیا. میرے بھائیوں، اپنی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کو چھپائیں، لوگوں سے چھپائیں، اور چھپا کر کے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے جب آپ واقعہ پڑھیں گے سورہ یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ستارے، چاند، سورج ان کے سامنے جو سجدہ کر رہے ہیں. والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کے ذکر کرتے ہیں کہ ابا میں نے یہ خواب دیکھا. تو والد محترم نے کیا نصیحت کی کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. میرے بچے، اب اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کے سامنے مت ذکر کرنا. کیوں؟ ان کو پتا چل گیا تھا یوسف علیہ السلام نبی بننے والے. اگر بھائی سن لیں گے تو ان کے تعلق سے حسد کریں گے، فیکیدوا لک کیدا، تو تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ جا کے بھائیوں کو بتا دے. کیا ہوا اس کا انجام یہ ہوا کہ بھائی ان کو اٹھا کر لے کے گئے اور جا کر کے کنویں میں پھینک کے چلے آئے. کتنے سالوں کی تکلیف، کتنے سالوں کا جو ہے نقصان یوسف علیہ السلام نے اٹھایا. تو میرے بھائیوں، نظر بد جو ہے نا ایسے لگتی ہے. آپ اپنی خوبیوں کو چھپانا سیکھیں، اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کی بھی جو ہے نظر بد سے حفاظت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر کے اندر قحط پڑ گیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا. 8-11 بچے جتنے تھے ان کے، انہوں نے ان بچوں کو جو ہے مصر میں اناج لانے کے لیے بھیجا. تو جب انہوں نے بچوں کو جب وہ بھیج رہے تھے مصر کو، تو انہوں نے ایک نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ہے میرے بچوں، جب تم مصر کے اندر داخل ہو جاؤ تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا، ایک دروازے سے مت جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں کے اندر سے تم داخل ہونا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، ان کو معلوم تھا نظر بد لگنے کا اندیشہ ہے. تو مفسرین کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے، 8 بیٹے تھے، 8 کے 8 ایک شکل کے تھے. 8 کے 8 ایک شکل کے، لحیم شہیم، ہٹے کٹے نوجوان، بہت ہی خوبصورت نوجوان. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دیکھے گا حیران ہو جائے گا، تعجب میں پڑ جائے گا، اور وہاں پر وہ نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کبھی بھی اپنے ایک دروازے سے داخل مت ہونا مصر کے اندر، 8 الگ الگ دروازوں سے جو تم جو ہے داخل ہونے کی کوشش کرنا. کیوں؟ ان کو اندیشہ تھا کہ وہ نظر بد کا شکار ہو جائیں گے. تو جہاں تک ہو سکتا اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں کی، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کیجیے. کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے باہر نکلتے وقت ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی کے اندر جو سفر کی جو دعاؤں کا اہتمام ہے، کتنی بہترین دعائیں سفر کی دعائیں معلوم ہے. بہترین معنی مطلب پڑھ کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کتنی پیاری دعائیں اس کے اندر سکھائی گئی ہیں. ساری دعائیں ہماری حفاظت کے لیے، ساری دعائیں ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہے ساری دعائیں. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا علاج کیسے ہونا چاہیے. نظر بد کا علاج کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تو ایک لونڈی ان کے گھر پر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے چہرے پر جو ہے پھوڑے پھنسیاں ہیں، اس کے چہرے پر پھوڑے پھنسیاں اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً اس کے دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرة.
اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً اس پر دم کرو، کیونکہ یہ اس کو جو ہے نا نظر بد لگی ہوئی ہے، یہ نظر بد کا شکار ہے۔ تو میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی طریقے سے نظر بد آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو دعاؤں سے پروٹیکٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو دعاؤں سے محفوظ رکھنا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر جو دم کا طریقہ جو بتلایا گیا ہے، کیسا طریقہ ہے؟ دعاؤں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ سب کو یاد ہوگی، آپ خود اپنے گھر میں جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں، بچوں پر دم کیجیے، صبح شام دم کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی ساری چیزیں چھوڑ کے صرف یہ دو صورتیں پڑھتے تھے دم کے لیے۔ کسی کو دم کرنا ہے، یہ دو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر سکھلائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس طریقے کے جو ہے چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، ان کو پڑھ کر کے اگر آپ اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر دم کریں گے، یقین مانیے آپ جو ہے نظر بد سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرا جو طریقہ نظر بد کو دور کرنے کا یہ بتایا گیا، اگر پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ معلوم ہے فلاں شخص کی آپ کو نظر لگی ہے، فلاں شخص کی آپ کو نظر لگی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اس کے غسل کے پانی کو جمع کریں، اور جس کو نظر لگی ہے وہ اپنے اوپر جو ہے اس پانی کو ڈالے، اس کو اپنے پانی پہ ڈالنا ہے، غسل کے پانی کو۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی بتلایا گیا، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ مجھے آپ کی نظر لگی ہے، مجھے آپ کا پانی چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو پانی دے دے غسل کر کے۔ ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ذرا بول ڈالو بات تیری نظر لگ گئی ہے، آپ کو، ہم کو تھوڑا پانی دے دو، وہ ناراض ہو جائے گا، بولے گا میری نظر لگتی کیا، میں ایسا سوچتا ہوں کیا تمہارے بارے میں، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ کے بارے میں۔ یہ ہرگز نہیں بولنا ہے، ہرگز نہیں بولنا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت یا کوئی مرد آپ کو آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کی نظر مجھے لگی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، فوراً غسل کرنا ہے، اس تک جو ہے پانی پہنچانا ہے۔ یہ آپ کی اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ ناراض ہرگز نہیں ہونا اس سلسلے میں، اور کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ دو جو ہے علاج قرآن مجید کے اندر بتلایا گیا ہے کہ آپ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کی بے انتہا دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی آج کی جو بھی باتیں نظر بد کے تعلق سے ہم نے سنی ہیں، ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، اور ہماری ہر بات کے اندر دعائیہ کلمات ماشاء اللہ تبارک اللہ لا قوت الا باللہ، اس طریقے کے الفاظ سے ہم جو ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو توفیق بخشے کہ ہم یہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔